السلام علیکم. دس از سفیر خان. ہوپ ایوری ون از فائن. آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا دا انٹینشنل فیلیسی اور دا افیکٹو فیلیسی. اس دوروں پہ ہم بات کریں گے کہ یہ نیو کرٹیسزم میں کب آ گئے تھے اور کن کن رائٹرز نے کرٹکس میں اس پہ بات کی تھی. شروع کرتے ہیں. دوستو, انٹینشنل فیلیسی اور افیکٹو فیلیسی پہ دو فیمس کرٹکس نے کام کیا تھا, ولیم کرز ویمسٹ نے اور مونرو سی برسلے نے. یہ جو ہے یہ نیو کرٹیسزم میں اس دو فیلیسیز کو پیش کیا گیا تھا. دا انٹینشنل فیلیسی جو ہے یہ 1946 میں پیش کی گئی تھی اور دا افیکٹو فیلیسی جو ہے یہ 1949 میں پیش کی گئی تھی. اور ان دونوں میں انٹینشنز دیکھے جاتے ہیں رائٹرز کے یا پھر ریڈرز کی جو رسپانسز ہے ان چیزوں کے بارے میں ان دونوں کرٹکس نے بات کی ہے. دوستو, آپ لوگوں نے ریڈر اورینٹڈ اپروچز یا پھر آتھر اورینٹڈ اپروچز کے بارے میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. میں ان دونوں پہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں. اگر کوئی نہیں دیکھ چکا ہے تو آپ اسے دیکھ لے لٹری تھیوریز اینڈ کرٹیسزم کے پلے لسٹ میں. تو اگر ریڈر اورینٹڈ اپروچ کو دیکھا جائے تو اس میں ریڈر کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ریڈر کسی چیز کے بارے میں کیا سوچتا ہے یا وہ آزاد ہے جو بھی اس کے انٹرپریٹیشن ہے کسی لٹری پیس کے بارے میں. اور اگر آتھر اورینٹڈ اپروچ کو دیکھا جائے تو اس میں آتھر کی بایوگرافی اور اس کے جو سچویشنز اور حالات اس پہ گزرے ہیں, فیلنگز ایموشن کو دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ جو دو فیلیسیز ہے اس کے بارے میں ویمسٹ اور برسلے کہتے ہیں, یہ دونوں دوست تھے, کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں جو فیلیسیز ہے یہ ان دو تھیریز کے یا کرٹیسزم کے متضاد ہے, اس کے خلاف بات کرتے ہیں. اگر ہم انٹینشنل فیلیسی کی بات کریں تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ انٹینشنل فیلیسی یہ ایک فیلیسی ہے, یہ ایک غلطی ہے, ایرر ہے جو ہم مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں یا پھر ہم کمٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آتھرس کے انٹینشن کو یا اس کے فیلنگز یا ایموشنز یا ایٹیٹیوڈ یا بایوگرافی یا اس کے جو سچویشن گزرے ہے اس پہ زندگی میں, ان چیزوں کو نظر میں نہ رکھ کے کرٹکس کو چاہیے کہ وہ کسی لٹری پیس کو کرٹیسائز کرے. کیونکہ یہ ایک غلطی ہوگی کہ اگر ہم کسی لٹری ورک کو ریفرنس دیتے ہیں اس کے رائٹر کا یا اس کے انٹینشنز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. انٹینشنل فیلیسی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کنفیوژن ہے پوئم یا کسی لٹری ورک کا اور اس کے اوریجن کے درمیان. اوریجن سے مراد اس کا رائٹر جو ہے وہ کیا سوچتا رہا ہے اور کس بنیاد پہ یہ لکھ چکا ہے. یہ فیلیسی اس لیے بھی ہے, یہ ایک ایرر اس لیے بھی ہے کیونکہ آتھر جو ہے یہ اس چیز کا حصہ نہیں ہے. یہ دونوں کہہ رہے ہیں, یہ ویمسٹ اور برسلے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے. ٹیکسٹ جو ہے یہ ایک پبلک چیز ہے جو لوگ پڑھیں گے, اپنے حساب سے اسے انٹرپریٹ کریں گے, نہ کہ یہ کوئی پرائیویٹ چیز ہے جس میں رائٹر کی بایوگرافی یا اس چیز کو دیکھا جائے اور اس کے بعد اسے انٹرپریٹ کیا جائے. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں انٹینشنل فیلیسی میں بایوگرافی میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہم اگر بایوگرافی میں جائیں گے تو یہ سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن یا کرٹیسزم کہلائے گا. کیونکہ میں اگر ایک کرٹک ہوں اور میں اپنے حساب سے کسی چیز کو دیکھوں گا تو یہ سبجیکٹیوٹی اس میں ہوگی. تو یہ دونوں ویمسٹ اور برسلے کہتے ہیں کہ کرٹیسزم شوڈ بی آبجیکٹیو اینڈ ٹیکسچول, اور کرٹکس کو ٹیکسٹ کے باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ پھر آؤٹر چیزوں کو ان چیزوں میں لے کے آئے گا جو کہ کنفیوز ہوگا انسان پھر. اب دوستو, اگر ہم دا افیکٹو فیلیسی کی بات کریں تو انٹینشنل فیلیسی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کنفیوژن ہے پوئم اور اوریجن یا اس کے جو پروڈیوسر ہے اس کے درمیان. لیکن افیکٹو فیلیسی جو ہے یہ کنفیوژن ہے پوئم اور یا لٹری ورک اور اس کے ریزلٹ کے درمیان ایک کنفیوژن ہے. کیونکہ اگر ہم کسی ٹیکسٹ کے میننگ اس سے لیں گے ریڈر کے مطابق کہ کوئی ریڈر کیا سوچ رہا ہے کسی لٹری ورک کے بارے میں, تو یہ بھی برسلے اور ویمسٹ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیلیسی ہے, ایک غلطی ہوگی. اس لحاظ سے ویمسٹ اور برسلے کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ ایک لینگویج پہ کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اور اس کی میننگ جو ہے یہ پبلک ہوتی ہے, پرسنل نہیں ہوتی. تو اگر ایک ریڈر کے مطابق ہم اس سے کرٹیسائز کریں گے کسی لٹری ورک کو تو یہ بھی ایک فیلیسی ہے, ایک غلطی یا ایک ایرر ہے. کیونکہ یہ پرسن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ریڈر جو ہے وہ کس طرح اسے انٹرپریٹ کرتا ہے یا کس طرح لحاظ سے پڑھتا ہے, اور ریڈنگ پہ بھی یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے یہ چیز. کیونکہ اگر میں ایک طریقے سے کسی لٹری ورک کو پڑھ رہا ہوں اور کوئی دوسرا انسان کسی دوسری طریقے سے, تو وہ جو طریقہ ہے ریڈنگ کا وہ بھی الگ الگ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ ایک فیلیسی ہے جسے
دا افیکٹو فیلیسی کا نام دیا گیا ہے. جو افیکٹس ہوتے ہیں ریڈر پہ کسی لٹریری ورک کا، اس فیلیسی کو یا اس ایرر کو افیکٹو فیلیسی کہا گیا ہے. تو اس لیے ویمسیٹ اور بیٹسلے کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ لنگوسٹکس ایلیمنٹس پہ بیسڈ ہوتا ہے، جس میں سینٹیکس، سیمانٹکس اور یہ ساری چیزیں، پریگمیٹکس وغیرہ، انٹینڈنگ میننگ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کو اس لحاظ سے کرٹیسائز کریں گے تو وہ پھر اچھا ہوگا اور آبجیکٹیو ہوگا، اس میں آبجیکٹیوٹی ہوگی. وہ دنیا کے جس بھی کونے میں پڑھا جائے گا ہر انسان اسے سمجھے گا کہ یہ اس لحاظ سے کرٹیسائز ہوا ہے اور اس لحاظ سے اس میں یہ ایلیمنٹس وغیرہ وغیرہ پائے گئے ہیں. تو امید ہے کہ دا انٹینشنل فیلیسی اور افیکٹو فیلیسی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی دوسرا ٹاپک ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے بتا دے. اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.